بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ خیریت سے ہوں گے۔ ناظرین، اس ویلاگ کے اندر جو پہلی سٹوری آئی وانٹڈ ٹو ڈسکس وہ یہ تھی کہ چائنیز وزیر خارجہ چن گونگ، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے دورے کے اوپر ہیں۔ سی پیک کا 10واں سال اور سالگرہ منائی جا رہی ہے۔ بہترین پروجیکٹ ہے، اگر اس کے جو ثمرات ہیں ود دا پیس آف ٹائم آنا سٹارٹ ہو گئے۔ ان کے سارے دورے کے اندر جو ڈیولپمنٹس ہوئی وہ تو آپ تک پہنچتی رہی، لیکن ایک ڈیولپمنٹ بہت امپورٹنٹ ہے جو انہوں نے کہا ہے چینی وزیر خارجہ نے کہ جی پاکستان میں پولیٹیکل سٹیبلٹی ہونی چاہیے، اور اسی پولیٹیکل سٹیبلٹی کی پاکستان تحریک انصاف اور اپوزیشن، پاکستان تحریک انصاف عمران خان صاحب یہی اپوزیشن ہے، اور تو ایٹ دس مومنٹ اپوزیشن ہے کوئی نہیں پاکستان میں۔ تو یہ تمام لوگ بار بار بات کرتے آئے ہیں کہ اکنامک سٹیبلٹی تب تک نہیں آ سکتی جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو۔ اسی کا اشارہ یا اسی کا اندیا آج چائنیز فارن منسٹر کی جانب سے بھی دیا گیا۔ تو اگر اب چائنیز فارن منسٹر کی جانب سے دیا گیا ہے تو آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا ایک دوست، ہمارا ایک ڈونر، ہماری فائنینشیل بیک بون جو ہے ان کو یہ لگتا ہے سعودی عربیہ کی طرح چائنا بھی ہماری فائنینشیل بیک بون ہے۔ جب بھی پھنس جاتے ہیں تو سعودی عربیہ کے بعد چائنا، اور چائنا کے بعد سعودی عربیہ، یو اے ای، یہی لوگ ہمیں ڈیفیکلٹ ٹائمز میں سپورٹ کرتے ہیں۔ سو بیسکلی عمران خان صاحب کے نریٹو کو، یا عمران خان صاحب کے بیانیے کو، یا عمران خان صاحب کی الیکشن کی ڈیمانڈ کو یہاں پر سیکنڈ کیا ہے چائنیز فارن منسٹر نے، یہ کہہ کر کہ اکنامک سچویشن کو بہتر کرنے کے لیے پولیٹیکل سچویشن کو پاکستان کی کو سٹیبل ہونا پڑے گا۔ اس کے اوپر فواد چودھری صاحب نے بھی ٹویٹ کیا ہوا ہے، اور وہ ٹویٹ از ورتھ اٹ کہ ہمارا پاکستان تحریک انصاف کا، ان کا کہنا ہے کہ ہمارا بیانیہ ہی یہی ہے، ہم چاہتے ہی یہ ہیں کہ جب تک الیکشن نہیں ہوتے، جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں آتی، تب تک اکنامک سٹیبلٹی نہیں آ سکتی۔ ایز اے میٹر آف فیکٹ اب تاریخ دیکھ لیجیے دنیا کی کہ کہیں کسی بھی ملک میں جب تک پولیٹیکل سٹیبلٹی نہیں ہے تب تک فائنینشیل سٹیبلٹی پاسبل نہیں ہے۔ سو یہ عمران خان صاحب کے نیریٹو کی جیت ہے میرے نزدیک۔ یہ انٹرنیشنلی باقی جو ہمارے دوست ممالک ہیں وہ بھی اس چیز کو ریکگنائز کرتے ہیں کہ بھائی جان الیکشن ہوں گے پاکستان کے اندر اور تب چیزیں آگے چلیں گی۔ سو اس کو آپ ایک طرح کا سجیشن کہہ لیجئے، ایڈوائس کہہ لیجئے چائنا کی، کہ پاکستانی قوم کے لیے، پاکستانی گورنمنٹ کے لیے، پاکستانی طاقتور حلقوں کے لیے ایک سجیشن ہے کہ الیکشن کرواؤ تو ملک آگے چلے گا۔ اور ان کے لیے وہ ذرا کنسرنڈ پاکستان کو لے کر کیوں ہوتے ہیں؟ وی آل نو دیٹ کہ ان کی انویسٹمنٹس پاکستان کے اندر اتنی بڑی ہیں، سی پیک ایک ہو گیا، اس طرح کی اور بہت ساری انویسٹمنٹس ہیں جو چائنا ٹائم ٹو ٹائم پاکستان میں پور ان کرتا رہتا ہے۔ ان انویسٹمنٹس کی سیکیورٹی کے لیے بھی دیکھیے، جب آپ کو کوئی بندہ لون دے رہا ہے، جب آپ پہ انویسٹ کر رہا ہے، جب آپ کو پیسہ دے رہا ہے، تو یہ اس کا حق ہے کہ وہ اپنی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی آپ سے ڈیمانڈ کرے۔ اور ان کے پیسے کی، ان کی انویسٹمنٹ کی سیکیورٹی کیا ہے کہ پاکستان اکنامک طور کے اوپر سٹیبل ہو، اینڈ دیٹ از دا اونلی گیون کرائٹیریا کہ الیکشن کروائے جائیں تو ہی پولیٹیکل سٹیبلٹی آ سکتی ہے۔ سو بہرحال میرے نزدیک تو یہ بہت اچھی سٹیٹمنٹ تھی کہ دیکھیے پاکستان از اسٹک، ہم نہ آگے چل پا رہے ہیں، ریورس گیئر میں جائے جا رہے ہیں، انفلیشن، جاب لیسنس، لا لیسنس، ہر وہ چیز کا سلوشن ایک ہی ہے کہ ایک مینڈیٹ والی حکومت آئے، وہ فیصلے کرے، اور وہ مینڈیٹ عوامی مینڈیٹ ہو، نہ کہ رائٹ لیفٹ کا چھینا جھپٹی کا مینڈیٹ ہو۔ اگلی سٹوری میں اس کو ڈسکس نہیں بھی کرنا چاہ رہا تھا، لیکن مجھے لگا کہ اس کو ضرور ڈسکس کرنا چاہیے۔ وہ ہے آرمی چیف کا ڈیٹا لیکس، اور ان کا جو ذاتی فیملی کا ڈیٹا لیک ہوا تھا اس کے اوپر بڑی ایکسٹینسو انکوائریز چل رہی تھی، اور ان انکوائریز کو لے کر اعزاز سید صاحب نے ایک سٹوری بریک کی ہے جو مجھے لگتا ہے کہ اس کا ایک اینگل ضرور ڈسکس کیا جانا چاہیے۔ پتہ ہے آپ کو کہ ہمارے آرمی چیف سعودی عربیہ سے بڑے قریبی کام کر چکے ہیں ماضی کے اندر بھی۔ تو صحافی اعزاز سید صاحب نے انکشاف یہ کیا کہ جناب یہ جو ڈیٹا لیک کیا گیا تھا، یا جو اس کو کوشش کی گئی تھی کہ ان کی بیگم کے شناختی کارڈ سے فیملی کا سارا ٹریول کا ریکارڈ نکالنا اینڈ ایوری تھنگ، اس کے پیچھے پرپس کیا تھا یا اس کے پیچھے مقصد کیا تھا، وہ میں آپ کے پیچھے رکھ دیتا ہوں۔ اس کے کھرے، یا اس کے جو ہے نا، وہ کھرے کا لفظ انہوں نے استعمال کیے، اس کے جو فٹ پرنٹس ہیں وہ واپس جا کر پچھلے ادوار کے ایک بڑی طاقتور شخصیت اسٹیبلشمنٹ کی، ان سے ملتے ہوئے بظاہر دکھائی دیتے ہیں کہ لوگ وہاں پر جوڑ رہے ہیں۔ میں یہ نہیں کہوں گا کہ جڑتے ہیں، لیکن لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈسکشن میں انڈر یہ آتا ہے کہ جی جو وہاں پر جا کر پچھلے اسٹیبلشمنٹ کے ایک بہت امپورٹنٹ آدمی جو تھے، وہاں سر اسٹیبلشمنٹ کے پچھلے سیٹ اپ کے ایک بہت امپورٹنٹ آدمی تھے، ان سے جا کر یہ ساری کڑیاں مل رہی ہیں۔ بہرحال وہ تو ہم دیکھتے ہیں، لیکن میں آپ کو کہانی بتا دوں کہ یہ کہانی اعزاز سید کے بقول یہ ہے کہ جناب جب آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہو رہی تھی 2022 کے اندر، تو تب ہر طرح سے ان کو کنٹروورشل کرنے کی کوشش کی گئی کہ کسی بھی طرح سے آرمی چیف کو کنٹروورشل کیا جائے۔ تو وہاں پر ایک پوائنٹ یہ تھا کہ ان کا ٹریول لاگ نکلوانا تھا، آئی ڈی کارڈ سے آگے ایف آئی اے کو دے کر،
اور وہاں سے ٹریول لاگ ان کی فیملی کا نکلوایا جاتا، سفری تاریخ نکالی جاتی، ہسٹری نکالی جاتی سفر کی کہ ان کی فیملی کہاں کہاں پر کتنا کتنا ٹریول کر چکی ہے. اور اگر اس ٹریول لاگ کے اندر، تاریخ کے اندر ایک چیز نکل آتی جو تھی ایران کا سفر، تو بہت ساری چیزیں فائنل ہو سکتی تھی. مطلب اس اپوائنٹمنٹ کو لے کر چیزیں بہت آؤٹ آف دا وے بھی جا سکتی تھی، کیونکہ اعزاز سید صاحب کے مطابق سعودی عربیہ کو بار بار یہ کنوے کیا جاتا رہا تب اس زمانے کی 2022 والی اسٹیبلشمنٹ کا جو سیٹ اپ تھا ان کی جانب سے اور کچھ لوگوں کی جانب سے، حکومتی لوگوں کی جانب سے، کہ جناب آرمی چیف جو موجودہ آرمی چیف ہیں عاصم رضا صاحب، یہ شیعہ ہیں، تو اگر شیعہ آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ ہوتی ہے پاکستان میں تو آبویسلی سعودی عربیہ کے انٹرسٹ کے خلاف ہے. سو یہ سارا جو لیکس اور سفر کے ڈاکیومنٹس نکلوانا اور ڈیٹیلز نکلوانا، لیک کرنا، اس کے پیچھے کارروائی بہت بڑی تھی. اور اس کارروائی کو پکڑا گیا، ایونچولی یہ پکڑ لی گئی کارروائی، ٹریپ ہو گیا، پتہ چل گیا کہ چیزیں جا کس طرف رہی ہیں. تو اس کے اوپر کریک ڈاؤن کا سارا معاملہ آ گیا، اور وہ تمام لوگ جن کے میں آپ کو پہلے بھی بتا چکا ہوں، ایک آدھا ویلاگ اس کے اوپر پہلے بھی کر چکا ہوں، کہ وہ تمام لوگ جو اس کے اندر انوالو تھے وہ فارغ ہو گئے تھے نوکریوں سے، اور اب ان کے خلاف ایف آئی آر اور فوجداری کی کارروائی جو ہے وہ 6-7 لوگوں کے خلاف سٹارٹ کر دی گئی ہے. یہاں پر میرا مدعا ایک ہے کہ مجھے رحم آتا ہے اپنے ملک کے اوپر، اپنی قوم کے اوپر، کہ آج بھی پاکستان کے آرمی چیف کی اپوائنٹمنٹ جو ہے اس کو سعودی عربیہ کی آشیرواد حاصل ہوگی، یا سعودی عربیہ ہمارے لیے اتنا امپورٹنٹ ہے کہ ہمارے انٹرنل میٹرز کے اندر بھی وہ اتنا امپورٹنٹ ہے کہ اتنی بڑی بڑی اپوائنٹمنٹس کے اندر بھی ہمیں ان کو جواب دینا پڑتا ہے کہ نہیں ہم شیعہ نہیں ہیں، نہیں ہم مسلمان ہیں، نہیں ہم یہ ہیں، نہیں ہم وہ ہیں، اور ہم اہل حدیث ہیں، ہم سنی ہیں، ہم کرسچن ہیں، ہم ہندو ہیں. ہمیں یہ کلیریفیکیشنز کیوں دینی پڑیں بھائی؟ وائی؟ ہمارا ملک ہے، ہماری اپوائنٹمنٹس ہے. سو میرا پہلا تو یہ اس کے اوپر نقطہ اعتراض ہے اس ساری سٹوری کو لے کے کہ جو اعزاز سید صاحب نے بریک کی ہے. میرا نقطہ اعتراض یہ ہے، میرا ملک، میرے افسران، میرا وزیر اعظم، میرا آرمی چیف، میرا چیف جسٹس، تو اپوائنٹمنٹس تمام فیصلے ہم خود سے کیوں نہیں کر سکتے؟ پھر وہی بات آ گئی نا کہ ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے وہ کسی نہ کسی صورت میں کمزور ملکوں کے میں رہتی ہے، کہ جب تک آپ کی اکانومی اسٹرانگ نہیں ہوگی تب تک آپ کمزور ملک رہیں گے، اور ایکسٹرنل انٹرونشن جو ہے وہ آپ کے ملک کے اندر رہتی رہے گی. اور دس از ویری پینفل فار می، لائک آئی وڈ بی ویری آنیسٹ، کہ میرے جیسے بندے کے لیے تو یہ بہت ہی عجیب سی بات ہے. آگے چلیے تو فائنلی آج لاہور میں عمران خان صاحب نے ریلی ایک لیڈ کی، پاکستان تحریک انصاف کی، باقی شہروں کے اندر بھی لیڈ کی. باقی سچویشن کے اوپر میں بعد میں آتا ہوں، لیکن ایک سٹوری کے اوپر بیفور اٹ کہ میں موو آن بھی کروں، ایک سٹوری کہ میں آپ کو بتاتا چلوں کہ اس ریلی میں اسلام آباد میں اجازت نہیں دی گئی تھی سیکیورٹی اور فارن منسٹر کا وزٹ، چائنیز فارن منسٹر کا. اس کو وجہ بنا کے پاکستان تحریک انصاف کو کوئی ریلی کی ایسا اجازت نہیں دی گئی تھی صبح تک، لیکن ریلی نکالی گئی وہاں پر، اور ریلی ختم ہوتے ہی وہاں پر گرفتاریاں شروع ہو گئی. ایک کچھ فوٹیج میں آپ کو دکھانے کی بھی کوشش کرتا ہوں کہ وہاں پر کیسے خواتین کو اٹھا کر بسوں میں ڈالا گیا، اور جو ظلم وہاں پر کیا گیا میں وہ کوشش کرتا ہوں کہ وہ میں آپ کو دکھا سکوں ساتھ. بہرحال ایک سکسیسفل ایونٹ رہا. پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز نے عمران خان صاحب کی کال پہ رسپونڈ کیا. پورے پاکستان میں جہاں چھوٹے چھوٹے شہروں میں، ایون حافظ آباد کی میں آگے فوٹیجز دیکھ رہا تھا، وہاں پر ایک اچھی ریلی اور ایک اچھا نمبر ہے یوتھ کا اور وہاں لوکل لیڈرشپ کا جو ان لوگوں نے اکٹھا کر لیا. ایون دیہاتوں کے اندر لوگ اکٹھے ہوئے، لاہور میں اکٹھے ہوئے، اسلام آباد میں اکٹھے ہوئے، پنڈی میں اکٹھے ہوئے، کراچی میں اکٹھے ہوئے، پشاور. کے پی والوں تو کمال کر دیا، کے پی کی جو کچھ ریلیز کی فوٹیجز میں نے دیکھی ہیں وہ تو کمال کر دیا انہوں نے کہ عمران خان کی کال کے اوپر. اب یہاں اس کے دو اینگلز ہیں ڈفرینٹ. ایک تو عمران خان کی کال کے اوپر ان کا ووٹر لبیک کہتا ہے، پاکستانی لبیک کہتے ہیں عمران خان کی کال کے اوپر، اینڈ وی آل نو دیٹ. اس کی ایک اور چیز ہے، یا اس کا ایک اور اینگل ہے جو ڈسکس کیا جانا چاہیے کہ آج کے یہ ریلی یا آج کے یہ جو سارا معاملہ تھا ایکٹیویٹ کرنے والا، ورکرز کو نکالنے والا، یہ کس کے لیے تھا؟ دس واز فار سپورٹ آف چیف جسٹس آف پاکستان جناب بندیال صاحب. بندیال صاحب کی سپورٹ کے پیچھے جب پاکستان کی سب سے بڑی پولیٹیکل پارٹی کھڑی ہوئی ہے، جب اتنے زیادہ نمبر عوام کا کھڑا ہوا ہے، جب اتنے لوگ ہیں کہ جو آئین اور قانون کی پاسداری چاہتے ہیں، تو میرے نزدیک وہ وقت قریب آ گیا ہوا ہے کہ ہمارے ملک کا نظام بدلے گا. یہاں پر آئین شکن طاقت میں نہیں رہیں گے، یا آئین کے تابع لوگ رہیں گے پاور کے اندر، اور وہ اللہ پاک کرے گا انشاءاللہ. ہم سب کو وہ وقت دیکھنا نصیب ہوگا. میں تو بڑا پازیٹیو رہتا ہوں ہمیشہ. سو انشاءاللہ وہ وقت آئے گا اینڈ وی ول وٹنس آل دیٹ. تو بہرحال بہترین ریلیز پورے ہر شہر کے اندر. چھوٹا چھوٹا خطاب تھا. لاہور والی ریلی کے اندر ایک بڑی امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ یہ تھی میرے نزدیک کہ اکثر لوگ ڈسکس کیا کرتے ہیں ڈرائنگ روم کے اندر بیٹھ کر کے، عمران خان صاحب کو بھی کہتے ہیں مسٹر ایکس
کبھی کہتے ہیں مسٹر وائی، کبھی کہتے ہیں ڈرٹی ہیری. تو فائنلی آج عمران خان صاحب نے پہلے بھی نام لیتے رہے لیکن آج انہوں نے پبلکلی ریلی میں خطاب کرتے ہوئے ایک میجر جنرل کا نام لیا اور کہا کہ میری اسیسینیشن کے اٹیمپٹس کے اگر کچھ مجھے ہوتا ہے تو یہ لوگ ہیں جن کی طرف قوم کو دیکھنا چاہیے. بہرحال وہ ایک پولیٹیکل بات ہے اور وہ مجھے نہیں پتا کہ ٹھیک ہے یا غلط ہے، لیکن آج ہمت جو کوسچن کرتے تھے نا جس کے اوپر لوگ کہ عمران خان نام نہیں لیتا، کوڈ ورڈ یوز کرتا ہے، تو عمران خان صاحب نے آج وہ نام بھی پبلک ریلی کے اندر لیے ہیں. اب اس کا آخری سیکنڈ جو ہے اس کا اسپیکٹ ہے اینڈ کے اندر وہ یہ ہے ناظرین کہ جناب چیف جسٹس بندیال صاحب ہی از ہیرو آف یور نیشن. سیاسی جماعت نے بنا دیے، ان کی جرت نے بنا دیے ہیرو ان کو، یا ان کا آئین اور کانسٹیٹیوشن اور قانون کی پابندی اور اس کے اوپر کھڑے ہونے نے ان کو ہیرو بنا دیے. یہ ساری کہانیاں میں آپ کے اوپر چھوڑ رہا ہوں، لیکن بندیال صاحب اس ملک کے ہیرو ہیں. اتنا جس بندے کے پیچھے اتنا نمبر کھڑا ہو جائے، جس کے پیچھے قوم کھڑی ہو جائے، وہ تاریخ میں کیسے نہیں ہیرو کے طور پہ یاد رکھا جائے گا. سو بندیال صاحب کو آج تحریک انصاف نے، بندیال صاحب کو آج عمران خان نے، بندیال صاحب کو آج پاکستان کے عوام نے ہیرو بنا دیا ہے. تو یہاں سے ثابت ایک چیز یہی ہوتی ہے کہ آپ آئین اور قانون کی بات کیجئے، عوام آپ کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں اور وہ کھڑے اس طرح ہوتے ہیں کہ پھر آپ تاریخ کا حصہ بن جائیں گے اور پازیٹیولی تاریخ کا حصہ بنیں گے. بہرحال بندیال صاحب ہیٹس آف ٹو یو، گڈ لک ٹو یو کہ آپ اسی طرح آئین اور قانون کی پاسداری کے لیے لڑتے رہیں، کھڑے رہیں. انشاءاللہ یہ قوم آپ کے ساتھ کھڑی ہوگی. باقی میرے نزدیک آج کا دن پازیٹیو دن تھا، اوورآل ایک اچھا دن تھا. پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، چائنیز فارن منسٹر کی سٹیٹمنٹ، یہ ریلی پازیٹیو ہو جانا، ریلی کامیاب ہو جانا. سو یہ وہ چیزیں ہیں کہ جو اس چیز کا اندیا دیتی ہیں کہ قوم جو ہے وہ جاگ چکی ہے، وہ چاہتی ہے کہ بھائی جان ہم چیزوں کو آگے لے کر چلیں، آئین پر چلیں، ووٹ کی طاقت کے اوپر آگے چلیں. جو وہ پاورز جو ووٹ کی طاقت سے نہیں آتی ہیں ان کو ڈسکریج کیا جائے، ان کو اپنے ڈیموکریٹک سسٹم کے اندر کوئی بہت زیادہ پرمیشن نہیں ہونی چاہیے. اسی لیے میں تو پہلے دن کا کہتا ہوں کہ جمہوریت میں سب سے بڑا پرابلم ہی جمہوریت ہوتا ہے، جمہور ہوتا ہے. ہر چیز جمہور آپ کے اور میرے عوام کے ارد گرد گھومتی ہے اور اس کو آپ کے میرے گرد ہی گھومنا چاہیے. بہرحال اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اینڈ میں پھر وہی کہ حقیقی آزادی کا مطلب یہی ہوگا کہ جب آپ اور میں اپنے فیصلے خود سے کر سکیں گے.